اللہ تعالیٰ میں ہماری اس عبادت کو یا اس معاملات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میں سٹارٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے۔ یہی اللہ عزت دینے والا ہے، یہی اللہ ذلت دینے والا ہے۔ عزت، روٹی، موت، زندگی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے تحت ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں درود و سلام پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے والے مسیح موعود علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکات، ان کی تحریرات کی وجہ سے، قرآن پاک کی دلیلوں کی وجہ سے ہمیں آج الحمدللہ رب العالمین اس نہج پہ لے آئی ہے کہ ہم لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ میں ہر بندہ، ہر احمدی خاص طور پہ اپنے اپنے معاملات کو ملوز خاطر رکھے بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنا زیادہ درود و اسلام بھیج سکتے ہیں آج کے دن لازمی بھیجیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اپ ٹو یو باقی انصر صاحب اور کاظمی صاحب، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جتنے بھی بھائی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ بات شروع ہو جائے، نوید صاحب نیچے جو گالی لکھے نا ان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، گالیاں لکھنے والوں کو روکا جائے، چاہے جس طرح بھی روکا جائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا نوید جی بھائی، میں نا ایک منٹ میں اس کو نا لائیو کر دوں یوٹیوب کے اوپر، اور پھر انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ سلام علی من اتبع الہدی، میں ادھر لائیو کر کے تو میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہوگا جی۔ جب تک کاظمی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینیٹلی غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جتنا زیادہ درود و سلام بھیج سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بھیجیں۔ اور کمنٹس کو اگر مخالف پارٹی گالی دیتی ہے تو گالی کا جواب ہم نے درود و سلام سے بھیجنا ہے، اور آج کے دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جتنا زیادہ درود السلام بھیج سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود السلام بھیج سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جتنا بھیج سکتے ہیں۔ آج میری ریکویسٹ ہے ہر اس احمدی سے جس کے دل میں دین کی ہلکی سی بھی پونگ باقی ہے، کہ آج کے دن لازمی 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 حضرت مسیح موعود علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھیجیں، کلمے کا ورد اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ جزاک اللہ۔ اور ماڈریٹرز جتنے بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز 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 نیچے کمنٹس کے اوپر دھیان لازمی دیں، اور ہر اس بندے کو بلاک کریں جو آپ کو اریٹیٹ کرے گا یا اس تبلیغ کے رستے کو اریٹیٹ کرے گا، ہر اس بندے کو میوٹ کیا جائے۔ جو یہ بھائی ماڈریٹر ہیں آپ بھی، تو پلیز آپ بھی ادھر ہی رہیں گے اور جی نوید اللہ بھائی، آپ تھوڑا کے سا لازم دے رہیں آپ موجود ہیں؟ گے۔ جی میں موجود ہوں بھائی۔ جی میں نے نا نوید بھائی، سلام علی من اتبع الہدی۔ میرے اب کامنٹ مولا بس صاحب 1 منٹ رکیے گا۔ انصر رضا صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہترین۔ الحمدللہ۔ تو کوئی ابتدائی گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں صرف اور صرف قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمانا چاہتا ہوں آپ کی سب کی اجازت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو آپ فرما دیجئے
آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی انصر رضا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اب آپ بات کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ابتدائی گفتگو میں صرف یہی ہے کہ جو طریقہ کار ہم طے کر لیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم 10 منٹ تک بات کریں گے، اس سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم جو 10 منٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی میں کہوں گا آپ اس کا جواب دے دیں، جو آپ کہیں گے اس کا میں جواب دے دوں گا۔ اور چونکہ دعویٰ میرا ہے تو میں پہلے کچھ عرض کر دوں گا، اس کے بعد پھر آپ شروع کریں، پھر آخر بھی میں جو آخری ہے بات وہ پھر میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر آپ کو یہ منظور ہو تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انصر رضا صاحب، ایکچولی میں جو ٹک ٹاک کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں آج کل اور اس سے پہلے بھی، تو میرے علم میں یہ بات ہے کہ جو پہلی ٹرم لیتا ہے آخری ٹرم اس کا مخالف لیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو برابر کی ٹرمز ملتی ہیں، اگر پہلی ٹرم بھی آپ لیں گے اور آخری ٹرم بھی آپ لیں گے تو آپ کو میرے سے ایک جو ٹرم ہے وہ زیادہ ملے گی نیچرلی۔ تو پھر اس میں ہم برابری کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ مدعی ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے بات کریں، اپنا مدعا رکھیں۔ میں مدعا علیہ ہوں اور میں اپنا جواب دعویٰ آپ کے دعویٰ کو سمجھنے کے بعد پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر آپ کو یہ منظور ہو تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آخری باری، کیونکہ پہلی آپ لے رہے ہیں تو آخری باری مجھے دی جائے تاکہ برابر ٹرمز دونوں کو مل جائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور پہلی ٹرم جو آپ کی ہوگی، ظاہر ہے کہ آپ نے 10 منٹ تجویز کیا ہے، مجھے منظور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو اس کے بعد والی ٹرمز ہوں گی کیا آپ اس کو بھی 10 منٹ پر رکھنا چاہیں گے یا آپ چاہیں گے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ذرا کم کر لیں؟ کیا تجویز ہے آپ کی؟ جی میں تو یہی درخواست کروں گا کہ ساری جو ٹرمز ہیں وہ 10 منٹ کی رکھیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ 10 منٹ پوری بات کرنی ہے، لیکن 10 منٹ کی ہوں ساری، تاکہ وہ دل میں کوئی یہ نہ ہو کہ میں نے یہ بات کرنی تھی اور میں نہیں کر سکا۔ تو آپ اس سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں، میں بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں، لیکن 10 منٹ کا ٹائم دیں ہر ایک ٹرم کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے میری تجویز تھی کہ 10 منٹ اگر شروع کے ہو جاتے اور بیچ میں ہم 5 منٹ کی کر لیتے، کیونکہ 10 منٹ کی بات کو مکمل طور پر اس کا جواب دینا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ طویل ہو جائے گا، پھر وہ جواب الجواب کے اندر جاتے جاتے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی۔ تو اگر آپ کو مناسب لگے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلی ٹرمز اگر ہماری 10 منٹ کی ہو جائیں اور آخری کنکلوڈنگ ٹرمز چاہے 15 منٹ کی کر لیں دونوں، کیونکہ دونوں نے کنکلوڈ کرنا ہے، پورا مناظرہ کنکلوڈ ہونا ہے 2 گھنٹے کی گفتگو یا 1 گھنٹے کی گفتگو جو ہونی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں نے تو عرض کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہے۔ تو چونکہ جو باتیں ہوں گی ان تمام باتوں کا مختصر جواب تو دینے پڑے گا نا، سوائے اس کے کہ آپ بھی صرف ایک بات کریں اور میں اس کا جواب دے دوں، اور میں بھی صرف ایک بات کروں اور آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو لیکن اگر میری طرف سے بھی ایک سے زیادہ بات ہوگی تو پھر آپ کو اس کا سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ بات کریں گے تو پھر مجھے بھی ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا، چاہے مختصر ہی ہو۔ لیکن اگر ہم 5 منٹ کی قید لگا دیں گے تو پھر بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو جواب دینے میں رہ جائیں گی۔ تو اس لیے 10 منٹ ہی رکھیں ہر ایک کو، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں تو۔ میں بھی یہ سمجھوں گا کہ وہ جو آپ نے بات کی تھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، 5 منٹ میں ختم کر دوں گا میں، لیکن وہ تھوڑا سا ایک روم مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے، تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ بات کر دی ہے، ورنہ پہلے بھی ہو سکتا ہے ختم۔ چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو ٹائم مینج جو ہے وہ کون صاحب کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ لگ میں جائے۔ ہی کر رہا ہوں، ایز اے ہوسٹ میں نویسہ بھی کروں کر گا۔ رہے ہیں۔ اچھا تو آپ یہ ٹائم جو ہے وہ ٹائمر لگائیں گے میرے آئی ڈی کے اوپر یا کہیں پر؟ جی لگاؤں گا۔ اوکے فائن سو جب ٹائم پہ آپ نظر کہیں گے رکھیں۔ جو، ہاں جی، جو ٹرن کہیں گے اس ٹرن کے اوپر ٹائم دونوں کی طرف سے لگے گا۔
چلیں ٹھیک ہے، تو انصر رضا صاحب آپ بسم اللہ اپنا دعویٰ پیش کریں. جی جی شروع کیجیے. ٹھیک ہے جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود علیہ الصلوۃ والسلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حسن کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے ختم نبوت یا اجرائے نبوت کے اوپر ازروع قرآن. تو ہم اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو جو میرا دعویٰ ہے وہ میں نے ان کو لکھ کے بھیج دیا تھا کہ احمدیہ مسلم جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو تشریع نبوت ہے وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اسلام اکمل دین ہے، قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے. لیکن اسی قرآن مجید کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتے ہیں بغیر شریعت کے، یعنی شریعت تو اب نہیں آئے گی لیکن انبیاء آ سکتے ہیں. اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں مختلف آیات ہیں. ایک تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں ویسے تو علم ہی ہوگا کاظمی صاحب کو بھی اور جو باقی ہمارے دوست ہیں احمدیہ احباب ان کو بھی معلوم ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی پہلی آیت گنتے ہیں، اس لیے ہمارا ایک نمبر جو ہے نا وہ باقی بھائیوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کی تفصیل پھر بعد میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بنی آدم سے یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو پھر جو بھی تقوی اختیار کر رہے اور اصلاح کر لے تو اس کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یعنی اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور یہ 2 آیات ہو گئے. میں ابھی صرف جو 3 ہی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. جو تیسری آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، جس کا تعلق سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کے ساتھ ہے، 6 اور 7 کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. تو اس کا جو تعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے بنتا ہے وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. تو یہ جو 3 آیات ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور بھی ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں ان پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی رسول ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا اور اس سے باہر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 آیات ہیں، اور بھی پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا میں. جی تو آپ فرمائیں قاضی صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک بڑا بنیادی نوعیت کا موضوع ہے۔ انصر صاحب اگر میوٹ کر لیں تو، کیونکہ مجھے آواز میری شاید واپس آ رہی ہے۔ بڑا بنیادی سا موضوع ہے، ختم نبوت یا اجرائے نبوت از روئے قرآن۔ اور الحمدللہ تعالی ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے اور اپنے اپنے موقف اور اپنے اپنے عقائد کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں سے جو آیت میں نے ابھی پیش کی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر ایک بات بیان کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، سب نبیوں کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ایسی جو سیل کے معنی دے۔ اس آیت سے یہ استدلال لیتے ہیں جو اس مہر کی وجہ سے قیامت تک اب کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت عطا ہو تو یہ جو خاتمیت کی مہر ہے، جو سیل ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، جس کا ریفرنس ابھی میں نے آپ کو دے دیا ہے 33 کی 40 آیت۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی 2 قرات ہیں، ایک خاتم ہے اور دوسری خاتم ہے۔ یہ دونوں قرات ہمارے درمیان میں موضوع نزاع نہیں ہے، متفق وسلم مہر ہیں اس میں اعلیٰ کے تحت، اور خاتم اس میں فائل کے تحت خود لگانے والے بھی ہیں۔ اب مسئلہ جو ختم نبوت ہے یا جو ختم نبوت کا ٹاپک ہے، اس کو جو ہم مسلمان ہیں وہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معانی سے، صحابہ سے، اہل لغت سے، امت کا فہم اور اجماع سے، اور تاریخ کی گواہی سے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کا حصہ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور باقی 5 حصوں کا ہم ذکر آج یہاں پر نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب دوستو، سننے کی بات یہ ہے کہ خا، تا اور میم کا جو مادہ ہے وہ 7 جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے، اور 7 جگہ کے اوپر سوائے بند کرنے کے اور سوائے سیل کرنے کے کوئی اور معنی اخذ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، 2 کی 7، پھر 6 کی 46، پھر 33 کی 40 جو میں نے ابھی بیان کر دی، اور پھر 36 کی 65، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ایسی مہر کہ جس کے بعد یہ بول نہیں سکیں گے، ظاہر ہے یہی مطلب دیا گیا ہے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بات واضح ہے، اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ تمام جگہ پر اگر معنی ایک ہی ہو بند کرنے کا تو اس کے دوسرے معنی اخذ کیے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ نص قطعی ہے قرآن کی، اور خاتم النبیین یا ختم نبوت کے معنی میں سب سے ریلیونٹ آیت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انصر رضا صاحب اپنی باری کے اندر اس سے بھی استدلال لیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ خاتم النبیین سے کیا استدلال لیتے ہیں، کیونکہ ٹاپک ہو ختم نبوت کا اور آیت سورہ احزاب کی ڈسکس نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کبھی دیکھا نہیں ہوتے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ وہ اس پر اپنا کلام کریں۔
اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف جو دعویٰ انصر رضا صاحب نے محترم نے کیا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور سامعین کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں انصر رضا صاحب کے اس دعوے میں نزاع کیا ہے. تو انصر رضا صاحب جو ہیں ان کے دعوے کا جو پہلا حصہ ہے جسے کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ شریعت ختم ہو چکی ہے، اکمل ہو چکی ہے اور ہر طرح سے مکمل ہو چکا ہے کام دین کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انصر رضا صاحب نے ایک تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی بحث چھیڑ دی ہے، میں چاہوں گا کہ انصر رضا صاحب مجھے، جیسے میں نے قطعی آیت پیش کی ہے، تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی جو اصطلاح یہ قرآن مجید پر لے کر آ رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے دکھایا جائے. نبی کی اقسام جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس کے اوپر استدلال جو لے رہے ہیں اس کی پہلے جو دعویٰ ہے وہ قطعی کیا گیا ہے اگر تو اس کی قطعی دلیل پیش کریں. اگر اس کی دلیل نہیں ہے اور صرف کچھ آیات کا حصہ یہاں سے لے کر کچھ آیات کا حصہ وہاں سے لے کر اگر استدلال قائم کرنا ہے تو اس سے آپ کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات یہاں پر صاف طور پر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. اب چنانچہ جناب انصر رضا صاحب مدعی ہیں، انہوں نے خود اپنے دعوے میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے، مطلب نبوت کی ایک قسم کو یہ ختم مانتے ہیں. تو اب ان آیات کا ڈسکشن کرنا کہ جن کے اندر رسولوں کا ذکر ہو یا تشریعی نبوت کا ذکر ہو، موضوع نزاع نہیں ہے. جس نبوت کے ختم ہونے کا مدعی خود اعتراف کرتا ہے، قرآن اس کی بنا بتاتا ہے کہ وہی نبوت مطلقاً ختم ہو چکی ہے، بلا استثناء، بلا تقسیم. جی رپورٹ ہوئی ہیں جی. اچھا ایک منٹ جی، میں دوبارہ سے اٹھاتا ہوں. جی معذرت، ایک منٹ قاسمی بھائی، رپورٹ ہوئی ہیں، میں اٹھا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. آپ کے ابھی 3 منٹ رہتے تھے تو میں آپ کو دیتا ہوں ٹائم. بلال بھی کدھر ہیں یار؟ ٹراؤزر بھی پہن لو نیچے. جی میں سٹارٹ کرتا ہوں. قاسمی بھی آپ کے 3 منٹ دوبارہ سے، تو آپ پلیز اپنا یہ میری گزارش ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت موجود ہے کیونکہ میں ایک مقدمہ رکھنے کے بعد اب جواب دعویٰ کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، اور کیونکہ تسلسل ٹوٹا ہے تو اجازت اگر ہو تو مجھے 5 منٹ دیں پلیز. جی انصر بھائی جی جی آپ ٹھیک کہیں؟ ٹھیک، نو جی پرابلم. جی ٹھیک ہے جی، میں دے رہا ہوں جی آپ کو. جی آپ کے 5 منٹ سٹارٹ ہے قاسمی. جی جزاک اللہ. دوران گفتگو براڈ کاسٹ ڈراپ ہونے کی وجہ سے جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی میں دوبارہ وہاں سے شروع کرتا ہوں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جو گفتگو آج ہماری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قرآن کریم میں کہیں بھی تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی دویائی یا ڈیویلٹی موجود نہیں ہے، جو کہ بیسیکلی انصر رضا صاحب کے دعوے کا وہ حصہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ نزاع پایا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے درمیان میں قدر مخالف ہے، اور اصل فیصلہ اس مناظرے کا
اس موضوع کے اوپر ہونا ہے، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور بیسک دعویٰ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے تشریعی کا، لیکن غیر تشریعی نبی اطاعت کی صورت میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نزاع ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بہت ساری کانٹراڈکشن کو جنم دیتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے کہ اگر قرآن مجید کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم تضاد پاتے۔ تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت کی ایک قسم ایسی ہے جو ختم ہو چکی ہے، اور نبوت کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ غیر تشریعی کہلاتی ہے، وہ جاری ہے، اور وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ملتی ہے۔ اب یہاں پر نزاع کیا ہے؟ نزاع یہ ہے کہ مدعی اقرار کر چکے ہیں، خود مان چکے ہیں کہ نبوت تشریعی، یعنی کہ نبوت کی ایک قسم جو انہوں نے بیان کرنے کی تشریعی نبوت کا لفظ انہوں نے کہاں سے لیا، وہ ختم ہو چکی ہے، یہ بیان کریں گے۔ تو میں یہاں کہتا ہوں کہ جس نبوت کے ختم ہونے کا مدعی خود اعتراف کرتا ہے، قرآن اسی بنیاد پر بتاتا ہے کہ وہی نبوت مطلقاً ختم ہو چکی ہے، بلا استثناء، بلا تقسیم۔ اور دوسری بات یہ کہ اتباع رسول سے کسی کا نبی بن جانا، یہ تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پہلے کہیں تھا، نہ آپ کی زندگی میں تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد کہیں ہے۔ قرآن کے اندر سے یہ چیز نظر نہیں آتی، یہ قرآن کے نظم کے خلاف ہے، قرآن کی فلسفی کے خلاف ہے، نبوت کی تعریف کے خلاف ہے، اور نبوت کے تمام منصبوں کے بالکل برخلاف ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی جڑ قرآن میں موجود نہیں۔ خاتم النبیین، نبی کا لفظ بالکل مطلق ہے، سیدھا ہے۔ قرآن مجید نبی کو نبی کہتا ہے، رسول کو رسول کہتا ہے۔ فردر آگے سے آگے بڑھنا قرآن مجید میں اگر ہے تو وہ انصر رضا صاحب ثابت کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان سے میری گزارش ہے۔ جہاں تک سوال رہا، انہوں نے جو دلائل پیش کیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، انہوں نے یہ پہلی دلیل پیش کی جہاں سے انہوں نے تشریعی نبوت کا خاتمہ پیش کیا۔ حالانکہ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر تشریح کا لفظ موجود نہیں، دین کا لفظ موجود ہے، اور میں اکمل اور کامل مانتا ہوں۔ اکمل کا مطلب اپنی پوری ایپیکس پہنچ چکا، پرفیکشن ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ جو دو آیات انصر رضا صاحب نے پیش کیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر پیش کی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، یہاں سے یہ نعمت کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی ہی پہلی دلیل کے واتممت علیکم نعمتی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تضاد نمبر 1 واضح کیجئے۔ انصر رضا صاحب سے میرا سوال ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم تو ٹھیک ہو گیا، ایگری ہو گیا، اتممت علیکم نعمتی کیا ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے انصر رضا صاحب اور سامعین جو کہ انصر رضا صاحب نے اپنی آیت جو پیش کی اسی کے اگلے حصے کے اندر اتممت علیکم نعمتی اللہ فرما رہا ہے، یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہو چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے؟ یہ انہوں نے واضح کرنا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی اطاعت کی بنیاد پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اس آیت کے اوپر میں اپنی اگلی باری میں ڈسکشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس آیت سے یہ مفہوم کسی صورت بھی نہیں نکل سکتا، جبکہ ان کی اپنی پہلی دلیل ان کی دلیل کے دوسرے حصے کو خود کاٹ رہی ہے۔ تضاد نمبر 1، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم تضاد دیکھتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں تو تضاد موجود نہیں، لیکن یہ انصر رضا صاحب کے فہم کا اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کا غلط ہونا ثابت کرتا ہے، نہ کہ قرآن کا غلط ثابت ہونا۔ تو اتممت علیکم نعمتی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی انصر بھائی آپ 10 منٹ ہی چلیں گے آپ کے؟ جی انصر بھائی آپ کا میوٹ ہے۔ سوری، اچھا وہ میں نے ان کے آپ کے انصر بھائی 10 منٹ چلیں گے کہ 5 منٹ؟ نہیں 10 منٹ ہی چلیں گے نا، جی جی ٹھیک 5 ہو، منٹ میں چلیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے انصر بھائی۔ وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ حادثہ ہو گیا تھا نا تو کرنا کہ مجھے دوبارہ 5 منٹ دے دیں، جی جی ٹھیک ہے انصر بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا اب اسٹارٹ انصر۔ جی کافی زیادہ باتیں کی ہیں ہمارے بھائی نے، تو ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے
کہ جو شریعت اور بغیر شریعت والی جو نبوت ہے اس کا کہاں پہ ذکر ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم سے بتائیں۔ تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ ہیں وہ رسول جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، تلک الرسل، یہ ہیں وہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اس میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے درجات میں بلند کیا ہے۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ جو رسول ہوگا وہ تبھی رسول بن سکتا ہے نا جب اس کے ساتھ کلام ہو۔ تو یہاں پہ منہم من کلم اللہ کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اور بعض جو ہیں ان کے صرف درجات بلند کیے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بخشی۔ جو بات میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے خود ہی کر دی ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے کہ فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ تو اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے اگر خاتم النبیین والی آیت سے یہ استدلال کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قطعی طور پر آخری نبی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جو دوسری آیات ہیں اس میں سے کسی بھی طرح سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی، یا اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتا اس میں۔ لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ شریعت والی غیر شریعت والی، تو ایک میں نے آپ کو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 بتا دی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 45 نمبر، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی 45 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْأَحْبَارُ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور تاریخی طور پر بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس کے بعد بنی اسرائیل کو اور کوئی کتاب نہیں دی گئی، اور اس میں بہت سے جو انبیاء تشریف لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جن کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، اور اس کا ثبوت یہ آیت ہے 45 نمبر سورہ المائدہ کی کہ یحکم بہا النبیون، کہ انبیاء جو ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، کوئی دوسری کتاب نہیں کسی کو ملی، بلکہ وہ صرف جو تورات تھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 ہے، 6 نمبر کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن، جو ہر اس شخص کی ضروریات پر پوری اترتی تھی جو احسان سے کام لیتا، وہ تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہدم و رحمتاً لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے وہ تمام تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور جیسے پہلے میں نے بتایا سورہ مائدہ کی 45، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 ہے، 19 نمبر کی صورت ہے، 13 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یا خذ الکتاب بقوۃ، یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، حالانکہ ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تورات ہی مراد ہے جو کہ ان کو دی گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی باتیں دی ہیں، کئی ہیں، میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ شریعت کے بغیر جو ہے وہ پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اطاعت سے نبی بننے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو وہ میں نے آپ کو جو آیت بتائی ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی یہ الرسول ہے، یعنی کہ دا پرافٹ، دا میسنجر، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے نتیجے میں جو انعامات ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، اور صالحین میں سے کہا کہ وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں، یہ 57 نمبر کی صورت ہے، اس میں یہ فرمایا کہ
سابقہ انبیاء کے بارے میں کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء پر ایمان لانے کے نتیجے میں سوری وہ فون آ گیا تھا بیچ میں نے بند کر دیا. تو پہلے جو تھے وہ ایمان لانے کے نتیجے میں صرف صدیقیت تک پہنچتے تھے اور شہادت تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جو ہے اس میں نبوت کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے. اس میں اگر ان کو کوئی اور شک و شبہ ہوگا تو وہ بتا دیں. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لفظ ختم ہے وہ قرآن کریم میں 7 جگہ آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، 7 جگہ پہ آیا ہے. 7 میں سے 5 جگہ پہ جہاں پہ یہ لفظ آیا اس کے ساتھ صلہ اللہ کا استعمال ہوا ہے. یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی یہ جو بند کرنے کا معنی ہے یا اس کو مہر لگانے کے معنی ہے، اس میں صلہ اللہ کا استعمال ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. یہاں پہ بھی اللہ کا صلہ استعمال ہوا ہے. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 25 ہے ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فیشاء اللہ یختم علی قلبک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 24 ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ. تو یہ ہر جگہ پہ یعنی 7 میں سے 5 جگہ، ایک تو وہ خاتم النبیین والی آیت آ گئی، تو اگر اس میں بھی ختم کرنے کا معنی ہوتا تو پھر اس میں ہوتا ختمہ یا خاتمہ علی النبیین. وہاں پہ اللہ کا صلہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ یہ معنی نہیں لیا جا سکتا جو باقی ہے. پھر جو 7ویں آیت ہے وہ سورہ المطففین کی ہے، جس کون من رحیق مختوم ختامہ مسک. تو وہاں پہ ختم کرنے کا معنی نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ ہے کہ اس کی مہر جو ہے وہ مشکی ہوگی. اس لیے جو باقی 6 آیات ہیں اس میں سے 5 میں ختمہ کے ساتھ اللہ کا صلہ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس میں یہ صلہ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بند کرنے کا معنی یا ختم کرنے کا معنی جو ہے وہ نہیں ہے. اب جہاں تک انہوں نے کہا کہ اتممت علیکم نعمتی، تو وہ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب اپنے والد صاحب کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی رویا سناتے ہیں، یہ 7 نمبر کی آیت ہے، سورۃ کا نمبر ہے 12. وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اس طرح تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا اور تجھے معاملات کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس نے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے تمام کیا تھا. یقیناً تیرا رب دائمی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ مطلب ہے کہ اگر تمام نعمت کا مطلب نبوت کا ختم ہونا ہے تو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا بلکہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر بھی پھر ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ تمام نعمت ہو گئی نا وہاں پہ. تو جب تمام نعمت ہو گئی اور آپ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اس سے مراد نبوت کا ختم ہونا ہے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہو چکی ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 کے مطابق وہ کون سی نعمت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ختم ہوئی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر ختم ہوئی تھی یا تمام ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے. جزاک اللہ. جی کاظمی صاحب آپ کا ٹرن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو آیت پیش کی انصر رضا صاحب نے اپنی دلیل کے طور پر شریعت والے نبی کی، حیرت انگیز بات ہے کہ اس آیت کے اندر شریعت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، نمبر 1 چیز. دوسری چیز کہ اس کے اندر نہ ہی شریعت کا لفظ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور وہاں سے استدلال ملتا ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مختلف انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دوسرے نبی کی طرح بھیجا ہے اور کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے جزوی طور پر.
لیکن یہاں پر جو آپ نے جو استدلال لیا ہے وہ لیا ہے منہم من کلم اللہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیسے شریعت ہے؟ اب جس سے کلام کیا ہے اللہ نے ڈائریکٹ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت ہے، آپ ایسے ہی لے رہے ہیں نا. حالانکہ یہاں پر ہے کہ جی کسی کے ہم نے درجات بلند کیے، کسی سے ہم نے بات کی، پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بینات بھیجے، ان کے پاس روح القدس آئے، اور ایسے کرتے 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 اللہ تعالیٰ تمام کو بتا رہا ہے یہاں پہ. تو یہاں سے کوئی چیز بھی میرا خیال ہے ثابت نہیں ہوتی. مطلب کیا بنا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یار یہ میوٹ کر دیں بھائی کو. آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ المائدہ کی آیت جو آپ نے پیش کی ہے 45 اور ہمارے ہاں یہ 44 ہے. آپ دیکھیں نا یہاں پر آپ غیر تشریعی نبوت کو جاری ثابت کر رہے ہیں ایک ایسی رسالت اور نبوت کے سلسلے سے جہاں پہ اس سے پہلے خاتم النبیین نہیں آیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں نے فیصلے فرمانے ہیں، تو کہاں پر جائیں گے؟ توراہ کی طرف. توراہ سے انہوں نے فیصلے فرمائے، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توراہ دی، ان کے بعد آنے والے رسولوں نے اس سے فیصلے فرمائے. یہی کام امت محمدیہ کر رہی ہے. امت محمدیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی، امت محمدیہ بیٹھ کر، اور یہ مناظرہ اٹسیلف اس بات کے پر گواہی ہے کہ امت محمدیہ کے 2 غیر نبی بیٹھ کے یہاں پر ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کی گواہی نہ آپ نبی ہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ آپ مدعی نبوت ہے. مجھے نہیں پتا، کلیئر کر دیجیے گا، کیا پتا آپ ہوں، کیونکہ آپ کی نبوت جاری ہے. میں تو نہیں ہوں بھائی، خاتم النبیین کے بعد نبی نہیں ہے کوئی بھی، میں نہیں ہوں. لیکن قرآن سے فیصلہ ہم کر رہے ہیں، قرآن سے ہی فیصلہ کرتے رہے پوری امت، تو اس سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک بات پیش کی جو کہ مجھے حیرت ہوئی اس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی. اس کی آیت قرآن میں موجود ہے، آتانی الکتاب، ان کو کتاب ملی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا حضرت یحییٰ کی مثال دی آپ نے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو تو پکڑنے کا کہا گیا ہے، ان کو کتاب دینے کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے رسول کہہ کے بھی پکارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. پلس سامعین کے لیے شاید انصر رضا صاحب سے کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے جی. کہتے ہیں جی اس کے بعد شریعت نہیں آئی. شریعت آئی ہے جناب، حضرت عیسیٰ شریعت لے کر آئے ہیں. کیسے؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50، آپ کے پاس 51 ہوگی، سنیے غور سے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں اس سے پہلے، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. شریعت یہی ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو یہ بات آپ کا باطل فہم ہے. ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ کی مثال آپ نہیں دے سکتے کیونکہ حضرت یحییٰ کسی کے مطیع نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. حضرت عیسیٰ کے اگر آپ والا فہم بھی لے لیا جائے، بفرض محال بھی لے لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کی ماں کی گود میں ملی ہے نبوت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو بشارت دے رہا ہے سورہ مریم کے اندر کہ تمہارے گھر میں جو ہوں وہ یہ بیٹا پیدا کرنے والا ہوں، رسول ہوگا، اس کو ہم کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، ان کو ہم دیں گے یہ چیزیں. اور پھر انہوں نے خود کہا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، سورہ مریم کے اندر آیات آپ کو پتہ ہے، دینے کی حاجت نہیں، میرے سے زیادہ صاحب علم ہے آپ، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ کا جو مفہوم ہے وہ باطل ہے. پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم دوستو یہاں پر ہے کہ اطاعت کے ذریعے، مطلب نبوت کو وہابی کی بجائے کسبی بنا کے پیش کرنا، کہ کوئی شخص اپنی زہد و عبادت سے اطاعت کر کے نبوت کا درجہ پا سکتا ہے، یہ بات قرآن کے تمام فلسفے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چنتا ہوں اپنے رسولوں کو، سورہ حج کی آیت نمبر 75 اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں تو اپنے رسولوں کو چن لیتا ہوں. پھر مزیدار بات آپ کے لیے کہ جو انتخاب ہے، میں آپ کو آیات پیش کرتا ہوں، جیسے انہوں نے بہت ساری آیات پیش کی ہیں، میں بھی بہت ساری آیات پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں، نص قطعی ایسے دیتے ہیں، سب سے مضبوط آیت جہاں سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ صرف وہابی ہوتی ہے. وہابی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اسپیشل اللہ کا جو ہوتا ہے نا وہ رضا ہوتی ہے اس کے اندر، کوئی اور چیز اسے معنی نہیں ہوتی. ایک ایگزامپل میں دے چکا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی اطاعت کی تھی؟ ندارت، بچپن میں ملی نبوت،
کوئی اطاعت نہیں کی. تو ان سے مثال لے کر امت محمدیہ پر آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ پہلے آپ نے ادھر پیش کرنا ہے مجھے کہ اطاعت کے ذریعے اللہ نے کسی کو نبی بنایا. آپ نے آیت پیش کی صدیق بنایا, شہید بنایا. بھائی نبی بنایا, اس کی مثال دینی ہے کیونکہ نبی پہ بات ہو رہی ہے. سنیے گا سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 سے 87, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے چن لیا اسحاق کو اور یعقوب کو. کیا معنی ہے اس کے؟ چنا گیا. وہبنا, وہاب اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو چنتا ہے. ہم اس کو دعا میں بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے چنا حضرت اسحاق کو, حضرت یعقوب کو, اور یہ آیت آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں, یہ مین آیت. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزکریا ویحییٰ, یہ آگے بات یہاں پہ وہبنا کے اندر یہ بھی آگے ہیں, یحییٰ اور عیسیٰ جن کی مثالیں دے رہے ہیں, والیاس کل من الصالحین, اللہ تعالیٰ ان کو صالح کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک نام ملے گا, یہ صالح بھی ہیں. اب دیکھیے کیسی بات ہے, یہاں پر ایک اور تضاد پکڑا گیا آپ کا. و اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا. آگے کرتے کرتے یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والیسع ویونسا ولوطا, ان نبیوں کا نام بھی لیا. وکلن فضلنا علی العالمین, فضلنا خاص اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ان کے اوپر. اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیں, قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی چنا, حضرت موسیٰ کو بھی چنا. پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ کو, جیسا کہ میں نے بتایا. اس طرح سے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں. سورہ حج کی آیت میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے. اور ایک آیت سورہ الرعد انہوں نے پیش کی, سورہ الرعد کی ایک آیت 13 کی 38 دیکھیں. وما کان للرسول ان یأتی بآیات الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی رسول کے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے اپنے اوپر آیات نازل کر دے. باذن اللہ, اللہ کے اذن سے ہے, خاص اللہ کے فضل سے ہے. پھر سورہ حدید آپ نے پیش کی, سورہ حدید کی آیت لے لیں 57 کی 21, چیک کر لیں آپ. اللہ یؤتی فضلہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے. فضل پیور گفٹ, وہ بھی عطا, کوشش نہیں, عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ چنتا ہے. اور مزیدار بات ہے کہ جو آیت انصر رضا صاحب نے پیش کی ہے سورہ آل عمران کی 81 نمبر, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے تمام نبیوں سے, النبیین سے. اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے, پہلے سے چنے ہوئے تھے نا, تو میثاق لے رہا ہے, سب نے اکٹھے میثاق دیا ہے, تو اللہ کی تقدیر میں سارے لوگ چنے ہوئے تھے. یہ تو کانٹرڈکشن پیدا کر رہے ہیں آپ قرآن مجید میں. تو وہی بات سورہ نساء کی آیت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ تدبر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا تو اس پہ تضاد ہوں گے. تو انصر رضا صاحب آپ کی تو باتوں میں بے شمار تضادات ہیں, اور سامعین کی خدمت میں یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ان تضادوں کو پہچانیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف. باقی جہاں تک رہا, آپ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ آپ بتا رہے ہیں, آپ نے مین لفظ پہ بات نہیں کی, خا تا اور میم کے مادے پہ بات نہیں کی. کیوں نہیں کی بات؟ بیان کریں. بھئی صلہ تو ہم بعد میں دیکھیں, پہلے وہ جو لفظ ہے ختم نبوت کا مناظرہ, ختم کا لفظ انصر رضا صاحب کے منہ سے ادا ہی نہیں ہو رہا. خا تا ماں کے اوپر بات کریں سر, اوپر مہر لگی, نیچے مہر لگی, ادھر لگی ادھر لگی, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ خا تا میم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کسی کے چیز کو غلط کہہ دینا بھی آپ کا یہ فہم غلط ہے, اس سے بات نہیں بنتی, دلیل دینی پڑتی ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. انصر رضا صاحب پیش کریں کوئی آیت ایسی قرآن سے جہاں سے غیر تشریعی نبوت جاری ہونے کا ہو. میرا آپ کو جواب دعویٰ یہ تھا کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ اللہ کی سنت ہے بھئی, آپ اللہ کی سنت کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور جن نبیوں کے آپ نے نام لیے ان کا دکھائیں انہوں نے کہاں کسب کیا. میں نے آپ کو پیش کی سورہ انعام. جی انصر بھائی. اچھا, میری ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ الزامات لگانے کی بجائے علمی دلائل دینا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. مجھے کوئی اس میں غصے والی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال میں درخواست ہی کر سکتا ہوں آپ سے.
آپ نے یہ کہا ہے کہ جو میں نے آیت بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں کہتے ہیں شریعت کا لفظ نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس سے کلام نہیں ہوگا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رسول ہے؟ کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کلام کیا اور بعض کے صرف درجات بلند کیے، لیکن ہے وہ سارے رسول۔ تلک الرسل، اللہ تعالیٰ نے کہا تلک الرسل، یہ ہیں وہ رسول، اور الف لام استغراق کا ہے، اور اس میں بتایا کہ یہ سارے کے سارے رسول مراد ہیں۔ تو منہم من کلم اللہ، بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض جو ہیں ان کے صرف درجات بلند کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے درجات بلند کیے، کیا ان کے ساتھ کلام نہیں کیا؟ اگر کلام نہیں کیا تو وہ رسول کیسے بن گئے؟ رسول تو ہوتا ہے نا پیغام لے کے جانے والا، رسالہ سے نکلا ہے نا۔ تو اگر وہ ان کو یہ کہا ہی نہیں، ان کو پیغام ہی نہیں دیا، ان کو یہ کہا ہی نہیں کہ لے جا کے دو، تو پھر وہ رسول کیسے بن گئے؟ تو یہ اس کے اوپر بھی آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جی جو میں نے 545 بتائی ہے اس سے پہلے خاتم النبیین نہیں آئے تھے، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ خاتم النبیین آئے تھے، یہ نہیں آئے تھے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کا جو استدلال تھا وہ یہ ہے کہ نبوت کی جو میں نے تقسیم بتائی ہے، تشریعی اور غیر تشریعی، وہ وجود ہی نہیں رکھتی، بالکل وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں بالکل۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو آیت بتائی تلک رسول والی، اس کے علاوہ میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی، کتاب نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبوت کی تقسیم تو پیدا ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایک تو ہے وہ ہیں جو جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا، ایک وہ ہیں جن کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ کلام نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ان کو بات ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بھی عرض کیا۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے انبیاء ہیں جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فیصلے تو ہم بھی کر رہے ہیں اب، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انبیاء تھے جو فیصلے کرتے تھے، یعنی صرف عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء فیصلے کرتے تھے۔ اور وہ للذین ہادو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے، اور جو دوسرے لوگ تھے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں، ہاں، للذین ہادو وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ تو احبار و رہبان جو ہے وہ بھی انبیاء کے ماتحت ہی اس طرح فیصلے کرتے تھے، اور وہ انبیاء ان کو بتایا کرتے تھے ساری باتیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ امت محمد، اچھا یہ میں نے بتا دیا۔ اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یا ملی کہ نہیں ملی، آپ نے کہا ملی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملی ہے تو ملی ہوگی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ وہ ان کو ملی کہ نہیں ملی۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ متی نہیں تھے، لیکن وہ بہرحال نبی تو تھے نا۔ تو ان کو جب کہا کہ خذ الکتاب بقوۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کتاب؟ اصل فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ کون سی کتاب۔ جب ان کو کہا گیا کہ یا خذ الکتاب بقوۃ، یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کون سی کتاب؟ کتاب تو ان کو دی نہیں، تو اگر کتاب نہیں دی تو پھر ظاہر ہے کہ تورات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا نا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ اصل میں جو آپ نے آج سے استدلال کیا ہے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ، آپ نے ہبنا کا وہبہ کا مطلب کر لیا چننا، ہم نے چنا۔ یہ چننا نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اس کو اسحاق وہب کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب جو ہے وہ پوتے کے طور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق وہب کیا، تو یہ وہ بھی بات ہو رہی ہے نا۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی بچہ پیدا ہو گیا؟ یعنی کسب تو کیا نا انہوں نے، لیکن اس کسب کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب بھی۔
تو وہاب جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے، وہابہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن ظاہر اس کے ساتھ وہ ایک عمل تو کرنا ہی ہے نا۔ اور پھر وہ خود دعا بھی کر رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہابہ کا لفظ ہے، تو کیا جنسی عمل کے بغیر ہی ہو گئے؟ پھر وہ جو سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے 70 نمبر، اس کے اگلی جو آیت ہے 71، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی اطاعت کے نتیجے میں انعامات ملتے ہیں وہ ملتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہیں، خدا کا فضل ہی ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ اگر قلب سلیم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت ہی نہ دیتا، اس لیے قلب سلیم ہونا پہلے جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک منٹ کی سورہ الکہف ہے، 18 نمبر کی سورت ہے، اس کی آخری آیت ہے 111 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ یقیناً میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تمہارا خدا ایک خدا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی بھی اپنے رب سے کی لقاء چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، بس وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے، بس اب جو بھی چاہتا ہے کہ اس کو لقائے ربی حاصل ہو، یعنی اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، خدا بھی اس کے ساتھ کلام کرے، تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ سورہ الواقعہ ہے، 56 نمبر کی صورت ہے، اس کی بہت سی آیات ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ افرائیتم ما تمنون، یہ جو نطفہ تم گراتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، یہ تم تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ پھر فرمایا افرائیتم ما تحرثون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو یہ بتاؤ کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمان سے تم گراتے ہو یا ہم گراتے ہیں؟ افرائیتم النار التی تورون، یہ تو تم نے آگ دیکھی ہے جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا شعلہ تم اٹھاتے ہو کہ ہم اٹھاتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہے انسان کی تدبیر اور ایک ہے اس کے پیچھے کام کرنے والی تقدیر، یہ دونوں کام کرتی ہیں تبھی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ قلب سلیم اس کے پاس نہ ہو اور اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے دے، جیسے کہ خدا نے تو کہا ہے کہ ذالک فضل من اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو بھی چاہے وہ دیتا ہے۔ پھر آپ نے وہ جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ یستفی، سورہ حج کی آیت ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فعل مضارع بیان فرما رہا ہے اور اس میں کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا ہے اور چنے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے وہ چن سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کی اطاعت نہیں کی، تو اطاعت کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سورہ حدید کے ساتھ آیت کے ساتھ اس کا فرق یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پچھلے رسولوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کا اونچے سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ اور کسی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اطاعت کرے گا تو اس کو یہ ملے گی، صرف اور صرف اور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، صرف وہی ہے جس کو یہ درجے مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی نبی بنایا اللہ نے مثال دے، تو اسی کے وہ تم بات کر رہے ہیں، نبی بنایا تو اس کی مثال دے رہے ہیں نا ہم آپ کو، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں جی ہاں غیر تشریح نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا پہلے کہ غیر تشریح نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جاری تھی۔ وہ آپ کہتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں نہیں سوال پیدا ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر صرف ایک شریعت والا نبی تھا، باقی سارے غیر شریعت والے نبی تھے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو کتاب ملی نہیں یا نہیں ملی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ جی آپ بتائیں۔ جزاک اللہ۔
अंसर भाई जी, काजमी साहब आपका टाइम